السلام علیکم۔ اردو فار کیس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اردو کے پہلے پیپر کا پہلا ٹاپک ہند آریائی زبان کا ارتقاء کے بارے میں بات کریں گے۔ ہند آریائی کے آغاز و ارتقاء پر 2017 میں IAS میں اس پہ کوشچن آیا تھا۔ وہ اس طرح آیا تھا: ہند آریائی کے آغاز و ارتقاء پر مختصر بحث کیجیے۔ ہند آریائی کے آغاز و ارتقاء پر مختصر بحث کیجیے۔ ہند آریائی زبان کو انگلش میں، جیسے آپ کا سلیبس تو انگلش میں دیا ہوا ہے، اس کو انڈو آرین لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی ٹاپک ہے، دا ڈیولپمنٹ آف انڈو آرین لینگویج، ہند آریائی کا ارتقاء۔ اس پہ کوشچن آیا تھا ہند آریائی کے آغاز و ارتقاء پر مختصر بحث کیجیے۔ اس کوشچن 2017 میں آیا تھا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو یہ جو نوٹس ہے یہ میں نے خود پریپیئر کیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ یہ بہت ہی سیدھی سادی زبان میں نے ڈفرینٹ سورسز سے ان نوٹس کو کلیکٹ کیا ہے، جو بھی ریکمینڈڈ بکس ہے کیس کے لیے۔ تو اس میں سے یہ نوٹس میں نے بنائے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نوٹس بہت ہی پسند آئیں گے، اور میرا جو ایکسپلینیشن ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کا جواب ہمیں اس طرح سٹارٹ کرنا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں آریہ وسطی ایشیا میں آباد تھے۔ وسطی ایشیا ہم کہتے ہیں سینٹرل ایشیا کو۔ وسطی ایشیا ہم کہتے ہیں سینٹرل ایشیا کو۔ تو کہا جاتا ہے کہ شروع میں ان دا بگننگ جو آریاز تھے، جو آرینز تھے، وہ سینٹرل ایشیا میں رہتے تھے۔ پھر انہوں نے ایشیائی کوچک جو اب ترکی کا حصہ ہے کو اپنا وطن بنایا۔ ایشیا کوچک کہتے ہیں ایشیا مائنر کو۔ ایشیا مائنر از ناؤ دا پارٹ آف ترکی، یہ اب ترکی کا حصہ ہے۔ تو پھر انہوں نے وہاں مائگریشن کی اور وہاں پہ وہ آباد ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہاں سے بھی انہوں نے نقل مکانی کی، پھر وہاں سے بھی انہوں نے مائگریشن کی، اور جنوب مشرق کی جانب چل کر یہ لوگ 2500 قبل مسیح میں ایران پہنچے، اور 1500 قبل مسیح میں ہندوستان کے شمال مغربی خطے پنجاب میں وارد ہوئے۔ وہاں سے نقل مکانی کر کے یہ جنوب مشرق کی جانب چل کر یہ لوگ، اگر آپ ورلڈ میپ پڑھیں گے تو سینٹرل ایشیا کے جنوب مغرب میں انڈیا آتا ہے۔ تو یہ انڈیا کی طرف چل پڑے، اور انڈیا کے شمال مشرقی نارتھ ویسٹرن پارٹ، اس کو جو کہتے ہیں شمال مغربی خطے پنجاب میں وارد ہوئے۔ پنجاب جو ہے یہ انڈیا کے نارتھ ویسٹرن پارٹ میں ہے۔ تو پھر وہاں یہ رہنے لگے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آریہ آج سے تقریباً 3500 سال قبل ہندوستان میں داخل ہوئے اور پنجاب میں مقیم ہوئے۔ ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ آریہ آج سے تقریباً 3500 سال قبل ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، آج سے، کیونکہ یہ 15 بی سی میں 1500 بی سی میں پنجاب میں آئے تھے، تو 1500 بی سی سے آج تک تقریباً 3500 سال قبل ہو جاتے ہیں، 3500 ایئرس ہو جاتے ہیں۔ تو اتنے سال ہو گئے انڈو آرینز کو ہندوستان میں آئے ہوئے، اور پنجاب میں مقیم ہو گئے، اور وہ پنجاب میں سیٹل ہو گئے۔ تو رفتہ رفتہ یہ لوگ یہاں سے مشرق کی جانب بڑھتے گئے۔ پھر نارتھ ویسٹرن سائڈ سے یہ پھر مشرق کی جانب بڑھتے گئے، ان ٹورڈز دا ایسٹ۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کی بول چال اور زبان میں بھی تبدیلی واقع ہوتی گئی، اور جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا گیا، ان کی بول چال اور زبان میں بھی تبدیلی واقع ہوتی گئی۔ ان کی جو بول چال اور زبان ہے اس میں چینجز آنے شروع ہو گئے۔ آریہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تھے تو ان کی زبان پر ایران میں بولی جانے والی زبان کا بہت گہرا اثر تھا، کیونکہ یہ ایران میں رہتے تھے۔
اور ایرانی بولتے تھے، اور ایرانی زبان کا ان کی زبان پر بہت گہرا اثر تھا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے ایران میں تقریباً 1000 سال تک قیام کیا تھا۔ ایک ریسرچ یہ ہے کہ انڈو آرینز انڈیا آنے سے پہلے تقریباً 1000 ایئرس تک ایران میں رہتے تھے۔ ہندوستان آنے پر ان لوگوں کی زبان بدلنے لگی، اور اس نے دھیرے دھیرے ایک نیا روپ اختیار کر لیا۔ تو جب یہ ہندوستان آئے تو ان کی جو بول چال ہے، ان کی جو زبان ہے، اس میں چینجز آنے شروع ہو گئے، کیونکہ جو یہاں کی لوکل لینگویجز تھی ان کا بھی انفلوئنس ان کی زبان پہ پڑنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح ان کی زبان کا ایک نیا روپ ابھر کر آ گیا، یعنی ایرانی سے انڈک یا ہند آریائی سانچے میں ڈل گئی۔ جو نئی زبان پھر وجود میں آ گئی اس کو ہم ہند آریائی زبان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ماہرین لسانیات نے اس زبان کی ترقی کے 3 مدارج بتائے ہیں۔ جو لنگوسسٹس ہیں انہوں نے ہند آریائی زبان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے ڈیولپمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ 3 سٹیجز میں ہوئی ہے۔ پہلی سٹیج جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں قدیم ہند آریائی، دوسری سٹیج کو ہم کہتے ہیں وسطی ہند آریائی، اور لاسٹ سٹیج کو ہم کہتے ہیں جدید ہند آریائی زبان۔ قدیم ہند آریائی زبان، وسطی ہند آریائی زبان اور جدید ہند آریائی زبان۔ جو سب سے پہلی زبان جو تھی جو 1500 اس کا بی سی سے 500 بی سی تک وجود میں آئی، اس کو ہم قدیم ہند آریائی زبان کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے ہند آریائی زبان میں چینجز آنی شروع ہو گئی، تو جو نئی زبان ابھر کر آئی اس کو ہم کہتے ہیں وسطی ہند آریائی۔ یہ سٹیج 1500 بی سی سے 1000 اے ڈی تک چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک نئی زبان ابھر کر آ گئی جس کو ہم کہتے ہیں ایک نیا سٹیج جو ہے جدید ہند آریائی۔ اس میں بہت ساری زبانیں اس سٹیج میں ابھر کر آ گئی، اور اس سٹیج کو ہم ان تینوں سٹیجوں کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو میں پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں آریہ وسطی ایشیا میں آباد تھے۔ پھر انہوں نے ایشیائی کوچک، جس کو ہم انگلش میں ایشیا مائنر کہتے ہیں، جو اب ترکی کا حصہ ہے، کو اپنا وطن بنایا۔ پھر وہاں سے بھی نقل مکانی کر کے جنوب مشرق کی جانب چل کر یہ لوگ 2500 قبل مسیح میں ایران پہنچے، اور 1500 قبل مسیح میں ہندوستان کے شمال مغربی خطے پنجاب میں وارد ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آریہ آج سے تقریباً 3000 سال قبل ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اور پنجاب میں مقیم ہو گئے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ یہاں سے مشرق کی جانب بڑھتے گئے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی بول چال اور زبان میں بھی تبدیلی واقع ہوتی گئی۔ آریہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تھے تو ان کی زبان پر ایران میں بولے جانے والی زبانوں کا بہت گہرا اثر تھا، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق ان لوگوں نے ایران میں تقریباً 1000 سال تک قیام کیا تھا۔ ہندوستان آنے پر ان لوگوں کی زبان بولنے لگی، اور اس نے دھیرے دھیرے ایک نیا روپ اختیار کر لیا، یعنی ایرانی سے انڈک یا ہند آریائی سانچے میں ڈھل گئی۔ اس کے بعد اس میں کیا لکھنا ہے؟ اس کے بعد اس میں لاسٹ میں لکھنا ہے، ماہرین لسانیات نے اس زبان کی ترقی کے 3 مدارج بیان کیے ہیں۔ 3 سٹیجز بیان کیے ہیں جو اس طرح ہے۔ قدیم ہند آریائی، یہ سٹیج 1500 بی سی سے 500 بی سی تک رہتا ہے، قبل مسیح تک رہتا ہے۔ وسطی ہند آریائی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک رہتا ہے، اور جدید ہند آریائی 1000 عیسوی سے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس طرح یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، اور اس پر 2017 میں کوشچن بھی آیا تھا IAS میں کہ ہند آریائی کے آغاز و ارتقاء پر مختصر بحث کیجیے۔ مجھے لگتا ہے کہ
क्वेश्चन जो ये आंसर इसका सही आंसर है। अगर आपको ये पसंद आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कदीम हिंदी रियाई दौर, क्योंकि ये जो तीनों स्टेजेस है, कदीम हिंदी रियाई, वस्ती हिंदी रियाई और जदीद हिंदी रियाई, इन तीनों स्टेजेस को हमें एक एक करके पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों स्टेजेस हमारे सिलेबस में है। कदीम हिंदी रियाई पर 2020 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो आई, जिसको हम कहते हैं आया था, वो क्वेश्चन इस तरह था, कदीम हिंदी रियाई दौर में कौन कौन सी बोलियां और जबानें राइज थी। कदीम हिंदी रियाई दौर में कौन कौन सी बोलियां और जबानें राइज थी। ये क्वेश्चन जो है ये सिविल सर्विस CSE 2020 में आया था, 2020 में ही आया था कि कदीम हिंदी अरियाई दौर में कौन कौन सी बोलियां और जबानें राइज थी। अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो है इसका नोट इस तरह बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। हिंद आरियाई का कदीम दौर, जो आपको मैंने पहले भी बताया, हिंद आरियाई का कदीम दौर 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह यानी पूरे 1000 साल तक कायम रहता है। ये दौर आर्यों की कदीम जबान संस्कृत की नुमाइंदगी करता है। इस दौर में इलाकाई सतह पर संस्कृत की कई शक्लें नुमायार हो जाती है। संस्कृत जबान के सबसे बड़े कवायद नवीस पाणिनि का ताल्लुक भी इसी दौर से है। कदीम हिंदी रियाई की तफसीलात से बहस करते हुए उलमाए लिसान के दरमियान काफी इख्तलाफात पाए जाता है। जो लिंग्विस्टिक्स हैं इनके दरमियान बहुत सी डिफरेंसेस है इस दौर के मतलब। तो हिंदी रियाई का दौर 1000 ईयर्स तक रहता है। ये दौर आर्यों की कदीम जबान संस्कृत की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि इस स्टेज में जो लैंग्वेज, जो इंडो आयरनिस की जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। जो हिंदी रियाई जबान थी उस वक्त आयरनिस की, वो संस्कृत थी। संस्कृत की जबान के सबसे बड़े कवायद नवीस पाणिनि का ताल्लुक भी इसी दौर से है। ठीक है, तो इसके बड़े लिंग्विस्टिस्ट जो है पाणिनि का ताल्लुक भी कदीम हिंदी रियाई दौर से है। कदीम हिंदी रियाई की तफसीलात से बहस करते हुए उलमाए लिसान के दरमियान काफी इख्तलाफात पाया जाता है। मुख्तलिफ उलमा के नजरियात का तजिया करने के बाद डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा कदीम हिंदी रियाई को 5 मंजिलों में तकसीम करता है। जो डिफरेंट जो उलमाज हैं उनके नजरियात का जब तजिया किया डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने, तो उन्होंने कहा कि कदीम हिंदी रियाई दौर को हम 5 मंजिलों में, 5 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा कि जो इस स्टेज, जो कदीम हिंदी रियाई स्टेज है, इस स्टेज में संस्कृत जबान वजूद में आ जाती है, और जो संस्कृत जबान के जो सबसे बड़े कवायद नवीस पाणिनि है उसका ताल्लुक भी इसी दौर से है। ठीक है, वेरी गुड। तो इन 5 स्टेजेस के नाम यूं हैं। पहला स्टेज वेद की मंजिल। इस स्टेज में जो वैदिक स्टेज है, ये वेद की मंजिल, इसमें 4 वेदें लिखी जाती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इस स्टेज को हम वेद की मंजिल कहते हैं। उसके बाद दूसरी मंजिल है ओहद मानिनी की मंजिल। मानिनी पानिनी सॉरी ओहदे पानिनी की मंजिल। जो पानिनी है, जिसके बारे में हमने अभी आपको, जिसमें के बारे में मैंने अभी आपको बताया, उस इसी के नाम पे इस स्टेज का नाम है ओहदे पानिनी के मंजिल। पानिनी की इसने एक बुक लिखी थी जिसको हम कहते थे षष्ठ अध्याय, और पानंजलि की महाशय लिखी जाती है। इसने ये जो बड़ी बड़ी बुक्स है ये इसी में लिखी जाती है। इस तरह इस दौर में संस्कृत आलमों की जबान में जाती है।
اس طرح سنسکرت زبان جو ہے یہ اب کن کے ہاتھوں میں جاتی ہے؟ عالموں کے ہاتھوں میں۔ اب تک یہ عام لوگوں کی بول چال کی زبان تھی، لیکن اس کے بعد یہ علماء کی زبان بن جاتی ہے، ادبی زبان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک یہ ادبی زبان نہیں تھی، اب تک یہ عام بول چال کی زبان تھی، لیکن جب وحدت معنی کی منزل آتی ہے اس میں یہ ادبی زبان بن جاتی ہے۔ رامیہ منزل، اس سے ادبی منزل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مہابھارت جیسی شاہکار لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیونی منزل، سنسکرت سرکاری زبان میں یعنی یہ سرکاری زبان بن جاتی ہے۔ اس طرح اس کا تعلق مذہب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ مذہبی زبان، تب تک یہ مذہبی زبان تھی، لیکن اس منزل کے بعد یہ مذہبی زبان نہیں رہتی ہے۔ اور لاسٹ سٹیج جو ہے اس کے بعد اور ایک سٹیج ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹکسالی منزل۔ ٹکسالی منزل اس عہد میں سنسکرت اصول و قواعد کی بے جا پابندیوں کی وجہ سے محدود و محصور ہو جاتی ہے۔ تو اس عہد میں جو سنسکرت زبان تھی، کیونکہ یہ ادبی زبان بن جاتی ہے، اس میں مختلف اصول و قواعد اور پابندیاں عائد کی جاتی ہے، اس سے یہ زبان محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی کچھ سیکشن جو تھے سوسائٹی کے، تو یہ صرف انہی کی زبان اب رہ جاتی ہے۔ جو عام لوگ ہیں وہ اس زبان سے اب بالکل دور ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ زبان اب ہے کیا، شدی کے چکر میں پھنس کر عوام سے دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں جو شدی، یعنی یہ پیورٹی جو ان میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی میں یہ پھنس جاتی ہے اور عوام سے دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے پہلو عوامی بولیاں پروان چڑھنے لگتی ہے، لیکن کیونکہ یہ جو سنسکرت ہے یہ اب ادبی زبان بن جاتی ہے، عام لوگوں نے دوسری بولیاں بولنی شروع کی، تو وہ زبانیں اب پروان چڑھنے لگتی ہے۔ لاسٹ میں ہم کنکلوڈ کریں گے اس کوشچن کو۔ پروفیسر گیان چند جین نے قدیم ہندیرائی کو ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت کے دو ادوار میں تقسیم کر کے تفصیلات دی ہے۔ جو پروفیسر گیان چند جین ہے، اس نے قدیم ہندیرائی کو دو سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا، ایک ہے ویدک سنسکرت اور دوسرا ہے کلاسیکی سنسکرت۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے بولنے اور لکھنے کی زبان میں پائے جانے والے واضح فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بولنے والی زبان وہ الگ ہے اور لکھنے والی زبان الگ ہے، اس میں انہوں نے فرق بتایا کہ اس میں ڈفرینسز کیا ہے اس سٹیج میں، ویدک سٹیج میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ تو ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ قدیم ہندیرائی دور۔ تو اگر آپ کو قدیم ہندیرائی دور پر کوشچن آتا ہے تو اس کا جواب ہم کس طرح لکھیں گے؟ ہندیرائی کا قدیم دور 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح، یعنی پورے 1000 سال تک قائم رہتا ہے۔ یہ دور آریوں کی قدیم زبان سنسکرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس دور میں علاقائی سطح پر سنسکرت کی کئی شکلیں نمودار ہو جاتی ہے۔ سنسکرت زبان کے سب سے بڑے قواعد نویس پانینی کا تعلق بھی اسی دور سے ہے۔ قدیم ہندیرائی کی تفصیلات سے بحث کرتے ہوئے علم لسان کے درمیان کافی اختلافات پائے جاتا ہے۔ مختلف علماء کے نظریات کا تجزیہ کرنے کے بعد ڈاکٹر سدھیشور ورما نے قدیم ہندیرائی کو 5 منزلوں میں تقسیم کیا ہے۔ ویدک کی منزل، رگ وید، یجروید، اتھر وید، سام وید، جس میں وید لکھے جاتے ہیں، اس کو ہم وید کی منزل کہتے ہیں۔ وحدت معنی کی منزل، جو پانینی کی سشٹ ادھیائے ہے اور پاننجلی ہے، وہ اسی دور میں لکھی جاتی ہے۔ اس طرح یہ عالموں کی زبان بن جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے رامیہ منزل، اسے ادبی منزل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مہابھارت جیسی شاہکار لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیونی منزل، سنسکرت سرکاری زبان میں، یعنی یہ سرکاری زبان بن جاتی ہے۔ اس طرح اس کا تعلق مذہب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تک یہ مذہبی زبان تھی، لیکن دیونی منزل میں یہ سرکاری زبان بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ٹکسالی منزل۔ اس عہد میں سنسکرت اصول و قواعد کی بے جا پابندیوں کی وجہ سے محدود و محصور ہو جاتی ہے۔
शुद्धि के चक्कर में फंसकर आवाम से दूर हो जाती है। इसलिए इसके पहलू अवामी बोलियां परवान चढ़ने लगती है, क्योंकि अवाम से दूर हो जाती है, ये मजहबी जबान, ये अदबी जबान बन जाती है। तो जो अवाम है, अवाम ने दूसरी जबानें इख्तियार की, तो वो जबानें परवान चढ़ती है। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंदी राय को वैदिक संस्कृत और क्लासिक संस्कृत के दो अदवार में तकसीम करके तफसीलात दी है। इसके अलावा उन्होंने बोलने और लिखने की जबान में पाए जाने वाली वाज़ेह फ़र्क की तरफ इशारा किया है। इस तरह आज का जो टॉपिक है कदीम हिंदी राय और हिंदी राय के बारे में जो हमने बात की, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।